النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات گرامی، ہم میں سے یہاں جو بھی بیٹھا ہے ہر کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبت کا معیار کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کا معیار کیا ہے؟ آج صرف اسی بات کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، میں آپ کو اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب مانتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں آپ کو اپنے والد، اپنی والدہ، اپنی اولاد، اپنی دولت، اپنے مال، ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ حضرات گرامی، دوسرے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا دن تھا تو پورے اہل مدینہ میں کے سارے لوگ سخت تنگی و پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ انہوں نے یہ افواہ اور منافقین کی یہ غلط فہمی کو سچ سمجھا کہ نعوذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر اتنی پھیلی کہ اہل مدینہ میں چیخو پکار کرنے والی عورتیں رونا شروع ہو گئی۔ جب یہ خبر پھیلتی اہل مدینہ کی ایک انصاری عورت کے گھر جا پہنچی۔ جب اس نے یہ سنا کہ میرے پیارے آقا کو شہید کر دیا گیا تو اس عورت سے گھر میں بیٹھا نہ گیا۔ وہ عورت اپنے گھر سے اٹھی اور میدان احد میں جاتی ہے۔ حضرات گرامی، وہ جب عورت میدان احد میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے وہ اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کی قبروں کے قریب سے، لاشوں کے قریب سے گزر کے جاتی ہے، پر لا ادری اسے معلوم ہی نہ ہوتا کہ یہ کس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ جب وہ پہلی لاش کے قریب سے گزر کے جاتی ہے،
وہ انصاری عورت کہتی ہے قالت من ھذا، یہ کون ہے؟ قالو تو کہا جاتا ہے ابو کی، یہ تیرا باپ ہے۔ جب وہ عورت دوسری لاش کے قریب سے گزر کے جاتی ہے، وہ عورت دوبارہ کہتی ہے قالت من ھذا، یہ کون ہے؟ قالو تو کہا جاتا ہے ابو کی، یہ تیرا بھائی ہے۔ جب وہ عورت تیسری لاش کے قریب سے گزر کے جاتی ہے، وہ عورت دوبارہ کہتی ہے قالت من ھذا، یہ کون ہے؟ قالو تو کہا جاتا ہے زوجک، یہ تیرا شوہر ہے۔ جب وہ عورت چوتھی لاش کے قریب سے گزر کے جاتی ہے، وہ عورت دوبارہ کہتی ہے قالت من ھذا، یہ کون ہے؟ قالو تو کہا جاتا ہے ابنک، یہ تیرا بیٹا ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں پتہ ہے ہمارا جب عزیز اس دنیا سے چلا جائے تو ہم پر کیا بیتتی ہے۔ جب ہمیں فون آئے کہ فلاں شخص، ہمارا فلاں عزیز اس دنیا میں نہیں رہا، تو ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بھی عورت ہے، اور عورت کا دل نہایت نازک ہوتا ہے۔ جب اس نے سنا کہ میرا باپ بھی مر گیا، وہ باپ جس کی اس نے تربیت کی، جب اس نے سنا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، وہ بیٹا جس کی اس نے تربیت کی، جب اس نے سنا کہ میرا بھائی مر گیا ہے، وہ بھائی جس پر ایک بہن کو بڑا مان ہوتا ہے، جب اس نے سنا کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا شوہر، وہ شوہر مر گیا ہے جس سے ایک عورت بے پناہ محبت کرتی ہے۔ حضرات گرامی، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اس نے یہ سنا کہ چاروں عزیز رشتے میرے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس عورت کو تو خون کے آنسو رونا چاہیے تھا۔ جب اس نے یہ ماجرا، جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ ایک ہی میدان میں، ایک ہی زمین میں چار عزیز رشتے ایک ہی قطار میں لاشوں کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے تو خون کے آنسو رونا چاہیے تھا۔ لیکن اس عورت پر قربان جائے، جب اس عورت نے سنا تو اس عورت نے بس ایک ہی جملہ کہا ما فعل رسول اللہ، بتاؤ میرے سارے پیارے آقا کیسے ہیں۔ حضرات گرامی، ایسی محبتیں کہاں ملتی ہیں؟ ایسی داستانیں ہمیں کہاں ملتی ہے؟ کہاں پہ سننے کو ملتی ہے؟ کون سے واقعات لکھے جاتے ہیں؟ کس قلم سے ایسے واقعات لکھے جاتے ہیں؟ کون سے دلوں میں ایسی محبتیں راج کرتی ہیں؟ یہ تو ایک انصاری عورت، ایک صحابی کی محبت ہے۔ حضرات اکرامی، اگر آپ حدیث اٹھاتے ہیں، تاریخ اٹھاتے ہیں، تو آپ کو ایسی ایسی محبتیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنے کان، اپنا ناک، اپنے ہونٹ، اپنے دان، اپنے ہاتھ، یہاں تک کہ اپنے کا ایک ایک عضو کٹوا دیا۔ پھر بعد میں پتہ کیا کہا ہمیں جو مرضی ہو جائے، ہماری جان جاتی ہے تو جائے، ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ پیارے آقا کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ حضرات کرام، یہ صحابہ کی محبت ہے۔ آج ہم سب نے بس یہ دیکھنا ہے کہ ہماری محبت کہاں تک ہے، ہماری محبت کا معیار کیا ہے۔ یہ تو صحابہ کی محبت ہے، خود خدا بھی اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انسان آئے، سب کا ایک ہی کلمہ تھا، اے خدا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کہا خدا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کہا خدا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت ابراہیم اس دنیا میں آئے، کہا خدا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کہا خدا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کہا خدا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کہا خدا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کہا خدا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کہا خدا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کہا خدا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کہا خدا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کہا خدا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، سب کا ایک ہی جملہ تھا، سب کا ایک ہی کلام تھا، اے خدا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ مگر جب باری آئی رحمت للعالمین کی،
جب باری آئی بدوہا کے چہرے والے کی، جب باری آئی واللیل کی زلف والے کی، جب باری آئی والفجر کی پیاری پیشانی والے کی، جب باری آئی والعصر کے زمان والے کی، جب باری آئی علم نشرہ کے سینے والے کی، جب باری آئی امت کے غمگسار کی، جب باری آئی نبیوں کے امام کی، جب باری آئی رسولوں کے تاجدار کی، جب باری آئی امت کی بخشش والے کی، تو خود خدا نے اس دنیا میں اعلان کر دیا، کہا اے انسانوں، اے لوگوں سنو، اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے، اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، اس دنیا میں جتنے بھی رسول آئے، سب کا ایک ہی کلمہ تھا، سب کا ایک ہی جملہ تھا، اے خدا تو مجھ سے راضی ہو جا، مگر میں خدا، میں خالق ہو کے جس نے اس کائنات کو بنایا، میں خدا ہو کر اس دنیا میں اعلان کرتا ہوں، اے لوگوں سنو، میں اپنے محبوب سے فرماتا ہوں، اے محبوب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ کیا تعلق ہے خدا سے ان کا، کیا تعلق ہے خدا سے ان کا، ان سے جو رشتہ توڑ دیتے ہیں، ان کی طرف جو نظر نہیں آتے ہم وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے جو دو قلم کا کیا کہنا، ان کے جو دو قلم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض جدھر وہ اپنا رخ موڑ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک کلیہ بیان کرتا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ میں نے بتایا کہ حضور کی رضا اور اللہ کی رضا ایک ہی رضا ہے، اللہ کی رضا ہو یا حضور کی رضا ہو، جب تک اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی حضور کی رضا بھی حاصل نہیں ہوگی، اور جب تک حضور کی رضا حاصل نہیں ہوگی خدا کی بھی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ یہ میں نے جملے کہہ تو دیے، میں اب اس کو قرآن سے کس طرح ثابت کروں؟ آئیے اس کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی رضا حاصل کی جائے۔ حضرات گرامی، ہونا تو یہ چاہیے جب یہاں دو ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک خدا کا ذکر ہو رہا ہے، ایک رسول کا ذکر ہو رہا ہے، دو الگ الگ ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا، یہاں کہا جاتا اَن یُرْضُوهُما، تم ان دونوں کی الگ الگ رضا حاصل کرو، تم خدا کی الگ رضا حاصل کرو، حضور کی الگ رضا حاصل کرو۔ لیکن رب کائنات نے اپنے قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں ضمیر واحد اَن یُرْضُوهُ ذکر کر کے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ خدا کی رضا ہو یا حضور کی رضا ہو، تم مصطفیٰ کی رضا حاصل کرو کہ خدا کی رضا خود ہی حاصل ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا تعجب ہے کہ آل فردوس کا، تعجب کیا ہے آل فردوس، تعجب کیا ہے کہ آل فردوس کے بنائے خدا اور بسائے محبت، تعجب کی جا ہے کہ آل فردوس، تعجب کی جا ہے کہ آل فردوس بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش، تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش، لگائے خدا اور بجائے محمد۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب
صبح